عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کے پاس پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی فوجیں اور قریش کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ ایک طرف اللہ کے سچے اور وفادار بندے تھے اور دوسری طرف اللہ کے باغی اور نافرمان دشمن تھے۔ دونوں فوجیں مقابلے کی تیاری کرنے لگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے آگے سے اپنی فوج کی پنکتی بنائی۔ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا گیا۔ پہاڑ میں ایک گھاٹی بھی تھی، اس لیے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس گھاٹی پر کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ تم لوگ ہماری پیٹھ کی رکشا کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے دھر لیے جائیں۔ دیکھو، اپنی جگہ پر جمے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں۔ اگر ہم جیت جائیں اور دشمن کی فوج میں گھس جائیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر ہم قتل ہونے لگے تو ہماری مدد کے لیے بھی نہ آنا۔ ہاں، وہیں سے ان پر تیروں کی بوچھار شروع کر دینا، کیونکہ گھوڑے تیروں سے ڈرتے ہیں۔ ادھر قریش نے بھی بڑی اچھی طرح اپنی فوج کو پنکتی بندھ کیا۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا اور میسرہ کا امیر اکرمہ کو بنایا۔ جھنڈا عبدالدار کے خاندان کے ہاتھ میں تھا اور ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا۔ ابو سفیان نے دھوجہ واہکوں کو جوش دلاتے ہوئے کہا، جھنڈے ہی پر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے یا تو اس کا حق ادا کرو ورنہ اسے چھوڑ کر کنارے ہو جاؤ۔ عبدالدار کے جوانوں کو جوش آ گیا، ان کا سوابھیمان بھڑک اٹھا۔ انہوں نے سینہ تان کر بولا، مقابلہ تو ہونے دو، پھر ہمارے کرتب دیکھنا۔ عورتوں کے جوش کی بھی عجیب حالت تھی۔ ہند ان میں سب سے آگے تھیں۔ یہ عورتیں فوج کی پنکتیوں میں گھس جاتی، مردوں کو جوش دلاتی، ان میں سوابھیمان کی آگ بھڑکاتی، ڈفلی بجا بجا کر کہتی، عبدالدار کے جوانوں آگے بڑھو، وطن کے رکشکوں آگے بڑھو، بے تھکان تلواریں چلاؤ۔ پھر وہ شعر پڑھتی، ہم آکاش کے ستارے کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے، بالکل دشمن کی طرح تم سے کٹ جائیں گے۔ یہ شعر گنگناتی ہوئی، جوش دلاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہند جب وحشی کے پاس پہنچی تو اس کو اپنا وعدہ یاد دلایا اور جوش دلاتے ہوئے کہی، ابو دسمہ، میرا کلیجہ ٹھنڈا کرو، خود بھی سکون پاؤ گے۔ ابو عامر اوسی پنک سے نکل کر میدان میں آیا۔ 150 ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا وچار تھا کہ انصار اسے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے زور سے پکارا، اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ مسلمانوں نے جواب دیا، او پاپی، خدا تیرا منہ کالا کرے۔ ابو عامر نے کہا، میرے بعد میری قوم بگڑ گئی۔ پھر کچھ دیر تک دونوں طرف سے پتھر چلتے رہے۔ آخر ابو عامر اور اس کے ساتھیوں نے پیٹھ دکھا دی۔ ابو سفیان نے پکارا، اوس اور خزرج کے لوگوں، تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہمیں اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنے دو، ہم تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اوس اور خزرج نے یہ سنا تو ابو سفیان کو بڑا برا بھلا کہا اور بری طرح پھٹکار دیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ کچھ ساتھیوں کو میمنہ کی طرف بھیجا اور کچھ میسرہ کی طرف، اور لڑاکا دستے کو دشمن فوج کے بیچ میں گھسنے کا حکم دیا۔ شیر اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھے گرجدار آواز کے ساتھ ایک نعرہ لگایا، جو واستو میں سارے ہی مسلمانوں کا نعرہ تھا کہ مارو، خوب مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن فوج کے بیچ میں گھس گئے۔ فوج کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں تھا، وہ مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر بجلی کی طرح جھپٹے اور پوری طاقت سے اس پر وار کیا۔
अब वो ज़मीन पर पड़ा था। झंडा बढ़कर उसके भाई उस्मान ने थाम लिया। अब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बढ़कर उस पर हमला किया। जिस हाथ में झंडा था वो हाथ कट कर नीचे गिर गया। उस्मान ने तुरंत झंडा दूसरे हाथ में ले लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे हाथ पर वार किया, वो हाथ भी कटकर अलग हो गया। अब झंडा अबू सईद ने ले लिया जो तलहा और उस्मान का भाई था। हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पर तीर का निशाना लगाया। तीर उसके हलक में लगा, वो वहीं पर ढेर हो गया। इसी तरह झंडा तलहा और उसके भाइयों के हाथों में घूमता हुआ फिर उसके दोनों बेटों मुसाफ़ी और जुल्लास के हाथों में आ गया। हज़रत आसिम बिन अबू अफला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताक कर उन दोनों पर निशाना लगाया। वे दोनों वहीं तड़पने लगे। कुरैशी औरतों में उन दोनों की माँ सुलाफा भी मौजूद थी। उन दोनों की खबर सुनते ही भागकर वहाँ पहुँची। उसने एक एक करके उन दोनों को उठाया और अपनी गोद में ले जा लिया। उस समय दोनों आखिरी सांस ले रहे थे। सुलाफा ने बड़ी बेचैनी से पूछा, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम्हें किसने मारा? दम तोड़ते हुए बेटों ने जवाब दिया, जिस समय हमको तीर लगी हमारे कानों में आवाज़ आई कि ये लो, और मैं अबुल अफला का बेटा हूँ। सुलाफा ने उसी समय मन्नत मानी कि अगर अबुल अफला का सिर मिल गया तो उसी में शराब पीऊँगी, और जो सिर काट कर लाएगा उसे मैं 100 ऊँट इनाम दूँगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में तलवार लेकर फरमाया, इसका हक कौन अदा करेगा? इस श्रेय के लिए बहुत से हाथ आगे बढ़े। हज़रत अबू दुजाना अंसारी भी उठे। ये अरब के बहुत नामी पहलवान थे। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसका क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक इसकी धार मुड़ न जाए इसे दुश्मन पर चलाते रहो। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।